ناظرین، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ملک پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک اکلوتی شہزادی تھی۔ شہزادی کو اپنی شکل و صورت پر بہت گھمنڈ اور غرور تھا۔ اسے اپنی شکل و صورت پر اتنا غرور تھا کہ وہ اپنے سامنے کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی اس خامی سے پوری طرح سے واقف تھا۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے اور کوئی ایسا شہزادہ مل جائے جو اس کی بیٹی کی اس خامی کو قبول کرتے ہوئے اسے بے انتہا خوش رکھے۔ بادشاہ جب بھی کسی شہزادے کو شہزادی سے شادی کے لیے ملواتا تو شہزادی اس میں کئی عیب نکالتی۔ کسی کی شکل و صورت کو خراب کہتی تو کسی کے اندر کچھ عیب نکالتی، غرض کہ اسے کوئی بھی شہزادہ پسند نہیں آتا تھا کبھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان تھا اور سوچتا تھا کہ آخر اس کو کون پسند آئے گا، یہ ہر کسی میں اتنے نقص نکالتی ہے۔ ایک بار بادشاہ نے بہت بڑی دعوت محل میں رکھی اور دنیا بھر سے شہزادوں کو اپنے محل میں بلایا کہ شاید میری بیٹی کو کوئی شہزادہ پسند آ جائے۔ شہزادی ایک ایک کر کے تمام شہزادوں سے مل رہی تھی اور ہر کسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ کبھی کسی کے کالے رنگ پر اسے برا کہتی تو کبھی کسی کے گورے رنگ پر اسے برا کہتی، کبھی کسی کے چھوٹے قد پر اس کا مذاق اڑاتی تو کبھی کسی کے لمبے قد پر اس کا مذاق اڑاتی، یہاں تک کہ اس نے تمام شہزادوں کا بہت مذاق اڑایا۔ پھر آخر میں اسے ایک شہزادہ نظر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک سیاہ رنگ کا دھبا تھا جو اس کے حسن کو، اس کی صورت کو بدنما بنا رہا تھا۔ شہزادی نے اس کا بے انتہا مذاق اڑایا اور اس سے کہا کہ تم تو کہیں سے بھی شہزادے نہیں لگتے، تم کہاں سے اس دعوت میں آ گئے ہو؟ تو شہزادے نے کہا کہ مجھے آپ کے والد صاحب نے، بادشاہ سلامت نے مجھے مدعو کیا ہے، تبھی میں یہاں پر آیا ہوں شہزادی۔ شہزادے کا دل برے طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ وہاں سے جا چکا ہوتا ہے۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی کی یہ حرکت دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے کہ میری بیٹی اس پوری سلطنت کی اکلوتی وارث ہو کر ایسا بھی کر سکتی ہے۔ بادشاہ کو سب مہمانوں کے سامنے نہایت ہی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور بادشاہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اب اپنی مغرور بیٹی کی شادی کسی شہزادے سے نہیں بلکہ ایک فقیر سے کرواؤں گا تاکہ اس کو سبق مل سکے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ میری بیٹی کو سبق بھی ملے اور وہ سدھر بھی جائے۔ اب بادشاہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ شخص مجھے کہاں سے ملے گا اور کس طرح میں اسے ڈھونڈوں جس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کر سکوں۔ قسمت دیکھیے کہ اگلے ہی دن ایک بھکاری محل کے سامنے گانا گا گا کر بھیک مانگ رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے اپنے محل میں بلوا لیا اور اس سے کہا کہ ہمیں کوئی گانا گا کر سناؤ۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور بادشاہ نے کہا کہ کہو کیا انعام مانگتے ہو؟ تو فقیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جو آپ خوشی سے دے دیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آج میں تمہیں ایسا انعام دوں گا جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ تو فقیر بڑا حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بادشاہ سلامت، ایسی کیا چیز ہے؟ میں منتظر ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میری ایک شہزادی ہے جو اس ملک کی، اس پوری سلطنت کی اکیلی وارث ہے۔ میں اس شہزادی سے تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں۔ تو فقیر بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کہاں میں فقیر اور کہاں آپ کی بیٹی شہزادی، میری اس سے شادی کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کرواؤں گا۔ اس کے بعد شہزادی کا فقیر سے کروا دیا گیا۔ شہزادی جو اب تک حیران تھی کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ میری شادی کروائی جا رہی ہے، چونکہ بادشاہ کا حکم تھا اس لیے شہزادی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد بادشاہ نے شہزادی کو فقیر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ فقیر شہزادی کو لے کر اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں جنگل بیابان آئے، وہ دونوں پیدل چلتے رہے۔ شہزادی برے طریقے سے تھک چکی تھی، اس نے آج تک اتنی مشقت نہیں اٹھائی تھی۔ وہ بڑی حیران تھی کہ آخر بادشاہ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن وہ چلی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے راستے میں ایک بہت ہی خوبصورت باغ آیا۔ شہزادی نے فقیر سے پوچھا کہ یہ کس کا باغ ہے؟ تو فقیر نے جواب دیا کہ یہ باغ فلاں شہزادے کا ہے۔ شہزادی کو یاد آیا کہ یہ وہی شہزادہ ہے جس کا اس نے اس کے کالے رنگ پر مذاق اڑایا تھا۔ شہزادی کو بہت افسوس ہوا کہ کاش میں اسی سے شادی کر لیتی، کم از کم مجھے اس فقیر سے تو شادی نہیں کرنی پڑتی۔ آگے بڑھے تو بہت ہی خوبصورت شہر نظر آیا۔ تو شہزادی نے فقیر سے پوچھا کہ یہ اتنا خوبصورت شہر کس کا ہے اور کس کی سلطنت میں ہے؟ تو فقیر نے جواب دیا کہ یہ فلاں شہزادے کا شہر ہے۔ تو شہزادی کو یاد آیا کہ ہائے، یہ تو وہی شہزادہ ہے جس کے چھوٹے قد پر میں نے اس کا مذاق اڑایا تھا، کاش میں اسی سے شادی کر لیتی، کم از کم اس فقیر کے ساتھ آج میں یہاں پیدل تو نہیں چل رہی ہوتی۔ پھر کچھ آگے بڑھتے ہیں
تو اسے ایک بہت ہی خوبصورت اور عالی شان محل نظر آتا ہے۔ تو وہ محل کو دیکھ کر خوب حسرت سے اس سے کہتی ہے کہ یہ اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت اور عالی شان محل کس کا ہے؟ تو فقیر اسے بتاتا ہے کہ یہ فلاں شہزادے کا شہر ہے۔ تو اسے یاد آتا ہے کہ ہائے، یہ تو وہی شہزادہ ہے جس کے چہرے کے بدنما داغ پر میں نے اس کا مذاق اڑایا تھا، اور وہ بہت ہی ٹوٹے دل کے ساتھ اس محل سے نکلا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر بہت پچھتاوا ہوتا ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا اور اسی شہزادے سے ہی شادی کر لی ہوتی تو آج میں اس محل میں ہوتی۔ چلتے چلتے وہ جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ جنگل میں اسے ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی نظر آتی ہے۔ فقیر اسے جھونپڑی کے اندر لے جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ کس کی جھونپڑی ہے؟ تو فقیر کہتا ہے کہ یہی میرا گھر ہے، آج سے تم یہیں رہو گی۔ تو شہزادی کہتی ہے کہ میں یہاں کیسے رہوں گی بھلا، میں محلوں میں رہنے والی ہوں، میں یہاں پر کس طریقے سے رہ سکوں گی؟ تو فقیر کہتا ہے کہ دیکھو، بادشاہ نے ہی میری شادی تم سے کروائی ہے، اب جہاں میں رہوں گا وہیں تمہیں رہنا پڑے گا، جاؤ اب تم میرے لیے کھانا بنا کر لے کر آؤ۔ تو شہزادی نے کہا کہ مجھے تو کچھ بنانا نہیں آتا۔ تو اس نے کہا کہ یہ سب میرا مسئلہ نہیں ہے، تم میری بیوی ہو، اب تم ہی میرے سارے کام کرو گی۔ بیچاری روتی دھوتی جاتی ہے اور کھانا بنانے لگ جاتی ہے۔ دن گزرتے رہتے ہیں، اسے اپنی قسمت پر بہت رونا آتا ہے، بہت روتی ہے، بہت پیٹتی ہے کہ کاش میں نے اتنا غرور اور گھمنڈ نہ کیا ہوتا جس کی مجھے آج یہ سب سزا مل رہی ہے۔ کچھ دن گزرے تو فقیر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ فقیر نے شہزادی سے کہا کہ دیکھو، میں اب کام پر نہیں جا سکتا، تم ایک کام کرو، میں تمہیں جنگل سے لکڑیاں لا کر دے دیتا ہوں، تم ان لکڑیوں سے ٹوکریاں بناؤ اور ٹوکریاں بنا کر شہر میں بیچ کر آؤ۔ تو شہزادی نے کہا کہ مجھے یہ سب کام نہیں آتا، میں یہ ٹوکریاں کس طرح بناؤں گی بھلا؟ تو فقیر نے اس سے کہا کہ وہ سب میں تمہیں سکھا دوں گا۔ فقیر نے اسے جنگل سے لکڑیاں لا کر دی، اسے ٹوکری بنانا سکھا دیا۔ اب وہ بیچاری ٹوکریاں بنانے لگی، ٹوکریاں بناتی اور شہر جا کر بیچ کر آ جاتی۔ اب یوں ان کی زندگی گزرنے لگی۔ وہ بہت روتی تھی اپنی قسمت پر کہ کاش اس نے اتنا غرور اور اتنا گھمنڈ نہیں کیا ہوتا۔ ایک دن وہ سڑک کے کنارے پر بیٹھی ہوئی اپنی ٹوکریاں بیچ رہی تھی کہ ایک سپاہی آیا۔ وہ سپاہی بہت ہی جلاد تھا۔ اس نے اس کی ٹوکریوں کو لات ماری اور تمام ٹوکریاں توڑ دی اور کہا کہ کس کی اجازت سے تم سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھ کر یہ ٹوکریاں بیچ رہی ہو، چلو جاؤ یہاں سے۔ وہ بیچاری روتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ اس وقت اس کا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ جب اس کا شوہر آیا تو اس نے وہ ساری بات اس کو بتائی۔ تو فقیر نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، آج سے تم یہ کام مت کرنا، میں تمہیں شاہی محل میں ایک باورچی کے ساتھ رکھوا دوں گا، تم اس کے ساتھ کام کرنا اور وہیں شاہی محل میں کھانا بنایا کرنا۔ تو شہزادی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اسی طرح زندگی گزارنی پڑے گی۔ شہزادی بہت روتی تھی اپنی قسمت پر، اللہ سے توبہ کرتی تھی بار بار کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت غرور کیا، بہت گھمنڈ کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ غرور کا اتنا بھیانک انجام ہوگا۔ جانے میرا شوہر کون ہے، میں تو اسے ٹھیک طرح سے جانتی بھی نہیں ہوں، اس نے اب تک مجھے اپنا چہرہ بھی ٹھیک سے نہیں دکھایا۔ میں کام کرتی ہوں، اسے کھلاتی ہوں، اس کی خدمت کرتی ہوں، لیکن پھر بھی میرے نصیب میں یہ سب ٹھوکریں ہی لکھی ہیں۔ یوں ہی زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن محل میں بہت بڑی دعوت تھی، وہ وہیں کام کر رہی وہ وہیں سب ملازموں کے ساتھ کام کرتی پھر رہی تھی۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس شہزادے کو دیکھوں جس کا یہ عالی شان محل ہے، اور کون ہے جو اس محل کا شہزادہ ہے اور جس کی آج شادی کی تقریب تھی۔ جب اس نے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ سامنے وہی شہزادہ ہے جس کے چہرے کے بدنما داغ کا شہزادی نے خوب مذاق اڑایا تھا اور جو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ محل سے چلا گیا تھا۔ شہزادی بڑی حیران ہوئی اور اپنی قسمت پر بہت ماتم کیا کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، اگر میں نے اتنا غرور اور گھمنڈ نہ کیا ہوتا تو آج میں اس شہزادے کی بیوی ہوتی۔ اتنے میں وہ شہزادہ اس کے قریب آیا اور اس سے کہا کہ پہچانا مجھے؟ تو شہزادی نے کہا کہ ہاں پہچانا۔ تو شہزادے نے کہا کہ دیکھا تم نے اس دن میرا مذاق اڑایا تھا اور آج تم خود کس حال میں ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنی قسمت پر بہت پچھتاتی ہوں اور مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی اور بہت بڑی غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ کے ساتھ وہ برا سلوک کیا، لیکن آج میں ایک فقیر کی بیوی ہوں، میں آپ سے اپنے اس دن کے رویے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف کر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو شہزادے نے کہا کہ نہیں، ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ ہی میری بیوی ہیں۔ شہزادی نے حیران ہو کر شہزادے کی طرف دیکھا تو شہزادے نے کہا کہ میں ہی وہ فقیر ہوں جس کی آپ کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ شہزادی اب مزید حیرانی میں آئی تو شہزادے نے بتایا
کہ کس طرح اس دن میرے جانے کے بعد آپ کے والد بادشاہ سلامت بہت پریشان تھے اور وہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے آپ کے رویے کے لیے معافی بھی مانگی اور مجھ سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو سبق سکھانا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ جس سے وہ سدھر جائے، اور ہم نے یہ سب کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ بہت اچھی خاتون ہیں، بہت محنتی ہیں اور آپ کا دل بہت اچھا ہے۔ میں آپ کو پسند کرنے لگا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آپ ہی سے شادی کروں گا، اس وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑا، اور آپ ہی اس محل کی ملکہ ہیں، اور وہ شہر جو آپ کو بہت پسند آیا تھا اس شہر کی رانی آپ ہی ہیں، اور یہ جو تقریب ہو رہی ہے یہ ہماری شادی کی تقریب ہے۔ آج ہماری شادی سب کے سامنے دھوم دھام سے ہوگی۔ شہزادی نے یہ سن کر اللہ کا شکر ادا کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ سے کبھی بھی غرور اور گھمنڈ نہیں کرے گی۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔